بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کے حقوق مرد پر۔ بیوی کا نان نفقہ سکنا اور زوجیت کا حصول بیوی کا حق اور شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ مالی حالات کے مطابق کھانے پینے، ضروریات زندگی اور رہائش کی اچھی سہولیات فراہم کرنا شوہر کے ذمہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ گھر کے خوشگوار ماحول کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، خوش خلقی کا معاملہ کریں، نرمی اور شیریں زبان اختیار کریں۔ اگر کوئی ناگوار بات پیش آئے تو اس کو برداشت کر لیں۔ خصوصاً مرد کا فرض ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ عورت فطرتاً کمزور اور جذباتی ہوتی ہے، اس کی کمزوری کی رعایت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے بارے میں خصوصاً تاکید اور وصیت فرمائی، اس کا لحاظ رکھیں۔ اگر شوہر کے مالی حالات ناگفتہ با ہوں تو بیوی کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرے اور ٹھاٹ باٹ کی بجائے سادہ زندگی پر اتفاق کرے۔ بیوی سے اس کی وصیت کے مطابق کام لینا چاہیے، وہ کام جو اس کے ذمہ لگانا جو واقعی اس کے ذمہ واجب ہیں۔ کبھی ان کاموں میں کوتاہی ہو تو درگزر کر لینا، جائز کاموں میں اس کا ہاتھ بٹانا، اگر بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کی کوشش کرنا کہ اس کے انسانی صرف کے مد نظر کوئی کراہت والا کام اس کو نہ کہا جائے۔ اس سے ہم کلام ہوتے ہوئے اگرچہ آپ جناب وغیرہ الفاظ سے اس کو مخاطب نہ کیا جائے، مگر انسانیت، ایمان اور اپنی بیوی ہونے کے اعتبارات سے اس کی خلوت اور جلوت میں بھی عزت کرنا، اس کے گھریلو اور بچوں کی تربیت کے معاملات میں مشورہ کرتے رہنا اور اس کے مشورہ طلب امور بھی بھرپور اخلاص سے اچھا مشورہ دینا۔ اس پر حد الوسع ہاتھ نہ اٹھانا، جن موقعوں پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے ان میں بھی برداشت اور صبر سے کام لینا۔ خلوت اور جلوت میں بیوی کے مجاز اور پسند و ناپسند کا خیال رکھنا، خصوصاً تنہائی کی ملاقات میں کوئی کام اس کی جائز مرضی کے خلاف نہ کرنا، اسے انس و محبت دینا اور ازواجی حقوق ادا کرنا۔ اگر تم کوئی شرعی عذر نہ ہو تو نکاح کے بعد کم از کم ایک بار اور ہر 4 ماہ میں کم از کم ایک بار حقوق زوجیت ادا کرنا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نکاح کے بعد کم از کم ایک بار بیوی کو یہ حق ادا کرنا مرد پر ایسا واجب ہے جیسے عدم ادائیگی کی صورت میں بیوی قانوناً چارہ جوئی بھی کر سکتی ہے، اور اگر شوہر میں اس حق کی ادائیگی کی صلاحیت ہی نہ ہو تو بیوی قانوناً طور پر اپنا نکاح ختم بھی کروا سکتی ہے، البتہ وہ ایسے شوہر کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے اور کسی فتنے کا بھی اندیشہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر کی حقدار ہوگی۔ اگر 4 ماہ یا اس سے زائد عرصے کے سفر کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے لیے بیوی سے اس کے حق کے حوالے سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر یہ سفر حصول علم و دین، دعوت و تبلیغ اور جہاد وغیرہ کے لیے ہو، جب وہ باخوشی سفر کی اجازت دینے پر تیار ہو جائے تو اس کے مال و عزت، جان اور حفاظت اور قابل اعتماد محرم اور بال بچوں کی ضروریات زندگی کا مناسب انتظام کر کے ہی سفر کرے۔ البتہ چونکہ یہ دینی امور آدمی کی ایمانی ضروریات ہیں، اس لیے مسلسل بیوی کی ذہن سازی کر کے اسے اس سفر کی اجازت دینے کے لیے تیار کرنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن جب تک بیوی تیار نہ ہو، مندرجہ ذیل انتظامات مکمل نہ ہو سکے، تب تک اپنے مقام پر ہی ان دینی امور میں محنت کرتا رہے۔ اور رہی اس ضمن میں کہ شرعی عذر کی بات ہو تو اس کا حل موقع کے مطابق قریبی مستند علماء اکرام سے بھی دریافت کر لیا جائے۔ ایسی نوبت تک کسی جھگڑے کو نہ پہنچنا کہ جس کے بعد علیحدگی کے سوا چارہ نہ رہے، اور اگر ایسی نوبت آ جائے تو علیحدگی یعنی طلاق کے لیے اسلام کے طے کردہ خوبصورت اصولوں و ضوابط کی پیروی کرے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حقوق قلبی حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، روحانی پاکیزگی اور ذہنی سکون۔ روحانی پاکیزگی وہ دین کے معاملے میں جتنا آگے بڑھنا چاہے اس کا بھرپور تعاون کرنا، اگرچہ خاندانی اور معاشرتی ماحول کے خلاف جانا پڑے۔ اگر اس میں کوئی خلاف شرع باتیں ہوں تو اس کو براہ راست پر لانے کے لیے دھیرے دھیرے محنت کرنا ہوگی۔ حدیث نبوی ہے، عورتیں مثل پسلی کی ہیں، اگر تم ان کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے اور ان کے ٹیڑھے پن کو برداشت کر لو گے، ورنہ تو طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی۔ جیسا ٹیڑھی پسلیاں کام دے رہی ہیں ایسے ہی ان سے کام چلاتے رہو، ان کے ٹیڑھے پن پر صبر کرتے رہو، اگر تم ان کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایک جگہ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی اس کے پورے پابند رہیے، ہم آپ کے رزق کموانا نہیں چاہتے، رزق ہم آپ کو دیں گے اور اچھا انجام پرہیزگاری کا ہے۔ دینی معاملات میں بیوی اور بچوں کی فکر کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔
لیکن اس کا احسن طریقہ یہ ہے کہ خود بھی شریعت کے مطابق چلے اور آہستہ آہستہ اسے بھی پیار و محبت سے شریعت پر چلنے کے لیے تیار کرے۔ اپنی دینداری کے بغیر محض اس کو دیندار بنانے کی فکر سے شاید خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہو سکے۔ ذہنی سکون میں ایک بات تو یہ ہے کہ درجہ ذیل تمام حقوق اس کے پورے کرنا، اس کے علاوہ اس کے قول و فعل پر اعتماد کرنا، اس پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، معمولی بے بنیاد باتوں پر اپنی بیوی سے بدگمانی نہ کرنا، بلکہ اس معاملے میں ہمیشہ احتیاط اور سمجھداری سے کام لینا۔ معمولی شبہات کی وجہ سے بیوی پر الزام لگانا اور بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ گھرانے سے متعلق اس کے مشقتوں پر اسے تسلی دیتے رہنا اور اس کا مشکور رہنا، اپنے آپ کو اس کی نظروں میں حقیقتاً قابل اعتماد بنانے کی کوشش کرتے رہنا، اگر اس کے سامنے بلا ضرورت غیر عورتوں کی تعریف نہ کرنا، گھر باہر اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ایسا انتظام اسے مہیا کرنا کہ وہ خود کو ہر شر سے محفوظ سمجھے، اس کے لیے بننا سنورنا اور خصوصاً جسمانی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر اس کے لیے بے چین ہونا، مناسب حد تک اپنی تکالیف اور اس کے مسائل کا اس سے تذکرہ کرنا تاکہ وہ اپنائیت محسوس کرے، مناسب حد تک اسے اپنی ضروریات اور خواہشات سے آگاہ رکھنا، اس کی اعذار ثانی اور نادانیوں پر آخری حد تک صبر کرنا عین ممکن ہے کہ بیوی کی بھی ہوں گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مانا تدبیر کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کی دیگر خوبیوں اور صفات پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ جوڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے ہیں، کمی و کوتاہی سے کون خالی ہوتا ہے؟ محض اس وجہ سے نگاہیں پھیر لینا یا دل کو میلا کرنا دانش مندی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ حکیمانہ تدبیر کو اختیار کرنا چاہیے، اس کی دیگر خوبیوں اور صفات پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ جوڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ 2 دن کی زندگی کے بعد جنت میں ان عیوب کو ختم کر کے اس بیوی کو جنت کی حوروں کا سردار بنا دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دنیا کی نیک بیوی کو حوروں سے بھی زیادہ حسین بنا دیا جائے گا، اسے ہمیشہ ایسا ماحول دینا جس میں وہ بے خوف رہے اور اسے کسی قسم کی سزا یا علیحدگی کا خدشہ نہ ہو، مثلاً غلطی سے بھی اسے طلاق وغیرہ کی دھمکی نہ دینا، وقتاً فوقتاً خصوصاً سفر سے واپسی پر اس کے لیے مناسب ہدیے کا اہتمام کرنا، گھر میں کسی جائز ہنسی مذاق یا کھیل کی شکل میں تفریح کے مواقع پیدا کرتے رہنا، گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی کو مسکرا کر ملنا اور سلام کرنا۔